المینا صاحب سینئر عرب جرنلسٹ ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ خالد المینا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، ہاؤ ڈو یو سی دس ریسنٹ یہ جو ایسکیلیشن ہے بٹوین اسرائیل اور ایران، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ فرسٹ آف آل اگر آپ نوٹس کریں گے 4 دن کے پہلے یہ لوگ نے جو ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر. کل رات کو روبیو انہوں نے بھی یہ کہا کہ وی آر ناٹ اینڈ وی وانٹ پیس. لیکن میرے خیال میں یہ جوائنٹ آپریشن ہے، یعنی کیونکہ سب لوگوں کو معلوم تھا 4 دن سے عید بقر عید کے بعد ایوری بڈی واز وانڈرنگ کہ کیا ہو رہا ہے. سیکنڈ، وائی ایٹ دس ٹائم؟ 2 دن کے پہلے وہ جو میٹنگ ہوئی انٹرنیشنل نیوکلیئر ایسوسی ایشن، اس کے بعد ایران نے بھی کچھ ضدی کیے اور انہوں نے کہا کہ وی ول ناٹ. سو آئی تھنک دس از اے ڈراما. بٹ جیسے ہمارے اسپیکر، محترم اسپیکر جو پہلے سے، اٹ کوڈ ایسکیلیٹ انٹو ورلڈ وار. کیونکہ امریکن جو بیسز ہیں گلف میں، ایران از بین ویری کلیور، دے ول ناٹ اٹیک کیونکہ دین امریکنز ول بی انوالوڈ. اور وہ کوشش کرتے ہیں یہ گلف کنٹریز کو ڈریگ کرنے. ہر یعنی نیتنیاہو یہ جو ایکارڈز بنایا کہ ہی وانٹس ٹو انوالو گلف کنٹریز اینڈ دے آر کوائٹ، وہ کافی دے آر ویری کلیور، کافی ان کی ڈپلومیٹک سٹانس جو ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ان دا لاسٹ فیو ایئرز ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہوئے. ہمارے ڈیفنس منسٹر 2 مہینے کے پہلے خامنئی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، کبھی نہیں ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک دے وانٹ ٹو ڈریگ اس. یہ برنک مین شپ ہے، یہ جو بدماش آدمی نیتنیاہو اور ان کے ساتھ جو امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہارڈ کور زائنسٹ ہے. آپ ان کا نام، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ دیئر نیمز، آپ سب کو جانتے ہیں. آج یہ آپ کے سینیٹر لنسی گرہام نے پریئر میٹنگ وی پرے فار اسرائیل، امریکن لوگ نے اس کو گالی دی ہے. آلریڈی امریکہ میں انٹرنل پرابلمز ہو رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو کیوں، بس آئی تھنک کہ نیتنیاہو یہ چاہتا ہے کہ گلف عربوں میں اور ایران میں کچھ گڑبڑ ہو جائے. میں چاہتا ہوں فرام مائی سائڈ کہ ایران ول ریسٹرین اٹ سیلف and not attack any Gulf states, not Gulf states, yeah, bases in the Gulf. بیسز کو اٹیک نہیں کریں گے آپ یہ سوچتے ہیں. لیکن ابھی تو ایران کی جانب سے جو بیان آیا تھا اس میں واضح کہا گیا تھا کہ جو بیسز بنی ہوئی ہیں، جو ہوائی اڈے بنے ہوئے ہیں، ان پر اٹیک ہوگا. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ خالد صاحب، یہ سعودی عرب کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے، جو مذمت سامنے آئی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے دیکھا گیا تھا کہ سعودی عرب خاموشی اختیار کر رہے تھے تنازع کی ایسکیلیشن کے دوران بھی، لیکن اب وہ کھل کر اس کی مذمت کر رہے ہیں، بلکہ سیکیورٹی کونسل سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ بھی مداخلت کریں. It has to be done کیونکہ آپ دیکھیے سعودی عرب 4-5 سال میں اتنا چینج ہوا. جو پہلے رہتے تھے they were not fine. تو اب ایک روڈ ہے، اکنامک پروگریس، پراسپیرٹی، چیزیں ہو رہے ہیں. اینی وار جو بھی گلف اسٹیٹس میں وار چاہتا ہے تو وہ میرے خیال میں ٹوٹلی از اے میڈ مین. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایریا میں کوئی کانفلکٹ نہ کوئی ایگریشن ہو فرام اینی سائڈ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن صاحب وہ جو ہے جانور تل اویو کا بینگ ایڈڈ اسسٹڈ بائی کانگریس، بائی ممبرز آف دی آپ کے ان کے کمیٹی، بائی ممبرز آف دی کانگریس، بائی ممبرز آف دی کیبنٹ، سمجھے؟ تو ہم چاہتے ہیں کوئی سینٹی، کوئی کس طریقے کی کوئی رسپانسبلٹی گلف اسٹیٹس میں ہو. تو ڈو یو تھنک خالد المینا صاحب کہ اب جو اسپیشلی ایران کے دوست ممالک ہیں یا دیگر ممالک ہیں وہ انٹروین کریں گے تاکہ جو سچویشن ہے اسے ریزالو کرایا جائے اور معاملے کو ڈی ایسکیلیشن کی طرف لے جایا جائے؟ اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ایران رپلائی نہیں کرتا ہے تو اس کی اپنی پوزیشن کیا رہے گی؟ یہی بات، اٹ از اے میٹر آف ایگو. اب یہ ایگو کا پرابلم ہے، ایک طرف سے ایرانیوں کے ساتھ ایگو اور ایک طرف اسرائیل. بس اسرائیل از این ایگریسو نیشن. It is a nation that is fighting. آپ نے دیکھا کہ غزہ میں کیا کیا انہوں نے. They get away. انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو بھی ماریں گے تو they will get away. کوئی کچھ نہیں بولے گا. بٹ آپ جانتے نہیں کہ ایران in the long range میں ان کی کیا رسپانس ہوگا، کیا اٹیک ہوگا، whether civilians اور outside interest اسرائیل کے. تو it is in the interest. میرے خیال میں بس یونائٹڈ نیشن ہی تو failed entity ہے نا. It has not done anything. اب آپ نے خود دیکھا 2 دن کے پہلے سیز فائر پر انہوں نے ویٹو کیا امریکن.
جتنا امریکنوں نے اس پر ویٹو کیا میرے خیال میں کوئی زندگی میں پورے کنٹریز دنیا کے they have not vetoed anything. So but I think yes, if not UN, some other states. ترکی کا رول ہے اس میں کیونکہ Americans listen to Turkey اور سعودی عربیہ. So اگر یہ ان کو کریں, لیکن who will listen to whom will Israel listen to? یعنی امریکنز تو 2-3 ایسے فیس سیونگ کاسمیٹک جیسے میک اپ ڈالتے ہیں, او وی وانٹ نیوکلیئر نیگوسیشن, لیکن دل میں تو وہ خوش ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بتائیے گا خالد صاحب کہ ابھی کیا آپشنز آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے پاس باقی بچ گئے ہیں؟ I don't think so they have any option. ایک دوسری بھی بات ہے, یعنی ایرانینز الٹی سیدھی اسٹیٹمنٹس that we have this rocket and that, آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, یعنی جو it's very ineffective. لیکن 2-3 دن کے پہلے جو اسٹیٹمنٹ تھا ان کا کہ we will not and we will go ahead, they should do it quietly. تو ان کے پاس ایران کے لیے they need a PR program, they need a communication program. آج کل politics is all about not only diplomacy, about how you communicate. آپ اپنے طرف کو اس پوزیشن میں جو perception ہے کہ ایران is doing it, ایران is saying we are not doing it, اور خمینی کا فتویٰ بھی ہے they are not doing the bomb. لیکن this message has not gone straight. اوکے, تو خالد صاحب واٹ ڈو یو تھنک, ایک کویشچن ابھی یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جب حملے کے بارے میں پتہ تھا اور یہ پہلے سے ہی پریڈکٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ کچھ دنوں میں اب اسرائیل ہے جو ہے وہ اٹیک کرے گا ایران کے اوپر, ایرانی وزیر دفاع کی بھی کل کی اسٹیٹمنٹ ہے, ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ وہ فلی پریپیئرڈ ہے, لیکن جو آج ہوا جتنا پریسائزلی اٹیک کیا گیا اسرائیل کی جانب سے ایران پر, اس میں تو بظاہر یہی نظر آیا کہ ایران wasn't prepared. Of course not. ابھی عید کبھی ہو, عید الاضحیٰ 10 دن ہو گئے شاید عید کو, نہیں 7 دن ہو گئے. ٹوڈے از فرائیڈے, لاسٹ فرائیڈے واز عید. اب وہ عید کے پہلے سے 2 دن, اینڈ اگین آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیے, آپ ٹائم لائن دیکھیے گا. 4 دن کے پہلے what Trump said, اس نے بھی 2-3 دن کے پہلے. تو where is their preparation? Where is their response? تو یہ سب یہ پیپر ٹائگرز ہیں, جیسے Chinese told Nixon, America is a paper tiger. تو یہ ایسے ہے, and they should not do these things. لیکن we cannot blame Iran, کیونکہ ایران پر اٹیک ہوا. یعنی جو شیطان روگ نیشن جو ہے مڈل ایسٹ میں, پوری دنیا میں, اسرائیل. رائٹ. تو خالد صاحب 2020 میں ہم نے دیکھا قاسم سلیمانی صاحب جو ہے ایک امریکی اٹیک میں اسٹرائک میں مارے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے 2024 میں دیکھا حماس اور حزب اللہ کے جو سربراہان تھے ان کو باری باری نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں ایک روش اختیار کیے ہوئے ہے اسرائیل اور امریکہ, جو بار بار نشانہ بنا رہے ہیں اہداف کو اور کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں, ان کی اپنی سرزمین پہ نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ ایک میسج جاتا ہے کہ ایران ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ رسپونڈ کر سکے. بالکل وہ رسپانس نہیں کر سکتے ہیں بیکاز دے آر ویک. آپ دیکھیے یعنی کہ جو ہو رہا ہے, دے آر یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جیسے بولتے ہیں پولیس میں آپ لوگوں کے پاس, دیز آر ایکسٹرا ٹیریٹوریل, ایکسٹرا انٹرنیشنل کلنگ. فارگیٹ سلیمانی, کوئی بھی ہو, ودر یاسین, سلیمانی, حزب اللہ, دوسرے لوگ, آرڈنری پیپل, یہ قتل عام ہو رہا ہے. یہ تو 10 فرعون ہیں. کل رات کو میں یہ سوچ رہا تھا کوئی انٹلیکچوئلز کے ساتھ ہو رہا تھا, who will stop them? Somebody said nobody will stop them کیونکہ they think they are unstoppable. لیکن something is bound to, I have a feeling that there will be a great tragedy in Israel. Because I don't think so. اگر آپ کے پاس ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے, بس I don't think so that God will allow all this to happen. فرعون چلے گا, نمرود چلے گا, سب اس کے پہلے something is bound to happen. But as you said, in the meantime یہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, کتنے innocent لوگ کو مار رہے ہیں. آپ خود خیال رکھیے, جو امریکن جو ہیومن رائٹس, یہ جو وائٹ مین یا گورا آدمی, they have totally proved themselves یہ hypocrites, منافق. عید کے دن لوگ نماز سے نکل کے پانی پینے جا رہے تھے, ان پر بومبنگ کیا. ایون ان سیکنڈ ورلڈ وار, کرسمس کے پہلے اور کرسمس کے بعد 2-3 دن سیز فائر ہوتا تھا.
ٹھیک ہے. اور خالد صاحب ون مور کوشچن, وہ یہ کہ بیکاز ڈسٹینس بہت زیادہ ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تو جہازوں کی ری فیولنگ میں جو شام اور اردن ہے ادھر سے مدد لی گئی تھی. اب کی بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اٹیک اکیلے اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے یا کسی اور کنٹری کی بھی اس میں مدد شامل ہے, یا پھر کون سی بیس ہے ایسی جہاں سے یہ اٹیک کیا گیا ہے؟ آپ خود دیکھیں, اب ریفیولنگ آپ میڈیٹرینین کے اوپر سے ہو سکتا ہے, ادھر سے ہوتا ہے, آپ کے ہمسائیں بھی ہیں, سمجھ گئے آپ. all these people are there, so nowadays it cannot be, I don't think so any Gulf country or anyone will do, because this is nonsense. یعنی سیریا اینڈ عراق, ان کے پاس ایئر ڈیفنسز نہیں ہیں. جیسے آپ نے دیکھا انڈر دا پریٹیکسٹ آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن انہوں نے دونوں کنٹریز کو برباد کیا. تو دے کین ریفیول اینی ویئر. اچھا, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ خالد صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی مشرق وسطیٰ میں ممالک جنہوں نے ایٹمی صلاحیت اچیو کرنے کی کوشش کی ہے, جن میں لیبیا, سیریا اور عراق شامل ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آج کیا صورتحال ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے پاس تو ایئر ڈیفنسز بھی موجود نہیں ہیں اب, تو یہی صورتحال اسی سے دوچار کرنا چاہ رہے ہیں ایران کو بھی اسرائیل اور امریکہ؟ بالکل بالکل. جب ہم کہتے تھے 90s میں 2000 میں they want dominance تو لوگ ہنستے تھے. آپ دیکھیں, اسرائیل is not Israel. Israel is a small country. As I told you, کل I was talking, یہ Anglo-Saxon white settler colonial mentality, it's still there. It's a colonial state. I told them, میں ان کو ویسٹرن میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ don't laugh, this is a colonial mentality. Without this جو اتنے آرمز جا رہے ہیں, اتنے لوگ آئے. آپ دیکھیے جب یہ جو لوگ گئے فائٹنگ کرنے سیریا میں, عراق میں, ان کو جہادی بنایا, اور یہ this and that, کتنے لوگ گئے غزہ میں, کتنے لوگ ہندوستان سے 9,000 گئے, یوکرین سے ادھر, ان کو کوئی کیوں ٹیررسٹ نہیں کہتا. سو اسرائیل از دی ایکسٹینشن آف دا وائٹ مینس کولونیلزم. اوکے, تو خالد صاحب ایک اور چیز, جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ ایران کے پاس آپ کو نہیں لگتا بظاہر کوئی آپشنس ہیں, اور یہ جو حالیہ اب یہ جو اسکلیشن چل پڑی ہے, اس کا پھر فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایران اس طریقے سے پراپرلی مؤثر جواب جو ہے وہ اس طریقے سے رسپونڈ بیک نہیں کر سکے گا, تو پھر اس کا فیوچر کیا ہے؟ I think میرے خیال میں first of all Iran should try to focus on its own development. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں, یہاں جو changes ہوئے ہیں nobody expected. یعنی جو 4 سال, ایران should go on a dramatic overdrive for internal progress اپنی پبلک کو لے. آپ اگر ایک بات ہے, جو ٹرمپ بدماش ہیں, لیکن اس نے ایک سینٹنس کہا 4 سال کے پہلے, اٹس آن ریکارڈ, جب وہ نارتھ کوریا کے سے ملا, آپ کو جانتے ہیں وہ سنگاپور میں, ہی سیڈ آئی ہیو گیون دا ایرانین, ان کو میں نے پرائیویٹ فون دیا, میں آئی ایم ولنگ ٹو میٹ دیم ان جنیوا. تو مشکل ہے کہ ایرانی لوگ بھی ہیں وہ, اور ایرانین گورنمنٹ کافی ضدی ہیں. دس از ناٹ گڈ. نہیں تو آپ اگر نیگوسیشن کریں, ٹھیک ہے, اپنی سوورینٹی, اپنی عزت, نیشنل پرائڈ جس کو کہتے ہیں, they should not go down, but they have to look at the interest. آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے, آپ کے پاس پوری سپورٹ نہیں ہے, انٹرنیشنل ارینا میں آپ پرایا اسٹیٹ بن گئے ایک زمانے میں, سمجھ گئے. یہ تو پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا کہ ایران کو اپنے عوام کو اور اپنی معیشت کو اتنا مستحکم کرنا چاہیے کہ وہ رسپونڈ کر سکیں. لیکن دوسری جانب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں, وہ جنیوا میں بلاتے ہیں کہ مذاکرات کرتے ہیں, لیکن امن کے دائی ہونے کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, یک طرفہ کارروائی ہے اسرائیل کی جانب سے, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری حمایت کریں گے اسرائیل کی اگر آپ نے جوابی وار کیا. تو اس کو آپ کیسے؟ ہر عرب اور ہر مڈل ایسٹ کے لوگ, مسلم لوگ مر جائیں گے, but they will not allow anything to happen to اسرائیل. جو سوچتا ہے کہ امریکہ از an honest broker, no. America is coming to the area, وہ یہاں کے مال کو, whether it is material wealth یا strategic wealth, وہ اس پر قبضہ کرنے چاہتا ہے and to use it by itself. لیکن ابھی انٹرنل اسٹرگل امریکہ میں بھی ہوا because people are against these policies, لیکن ان کے پاس political power نہیں ہے.
تو آئی تھنک دس ایران از ان فار اے لانگ ٹائم. اور انہوں نے یہ بھی کہا, آپ نے دیکھا یہ سلیکٹڈ ٹارگیٹس تھے, یہ ہر 2 مہینے 2-4 بام پھینکیں گے, یہ کریں گے. اینڈ دس از وائی وہاں بھی گورنمنٹ کو دے شوڈ رائز اپ ٹو دا اوکیجن اینڈ تھنک سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. اوکے, تو خالد المینا صاحب ان دی اینڈ بس یہ بتا دیجئے کہ اس ساری سچویشن کا سلوشن آپ کے خیال میں یہی ہے کہ ایران کو پہلے خود کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, اور پھر اس طرح کی چیزوں پر آنا چاہیے, and take some strategic partners, Gulf states میں 1-2, Europe میں 1-2, and try to tell. I don't think so it will have an effect so much on Trump اور اس کے جو یہ لوگ ہیں, کیونکہ یہ گنڈے لوگ سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. So but the idea is that they should now come with a strategic plan. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ پوٹن ہمارے ساتھ, کیونکہ یہ سب ہمارے لوگ جذباتی لوگ ہیں, whether in پاکستان اور here, Putin will stand with them, کیونکہ وہ یوکرین کے لیے he will support S-400 دیں گے, مسائل S-180, کہاں ہیں مسائلز؟